چلیں ادھر کو علی اصغر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو علی ہلو اصغر، اپنے السلام آپ کو. علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. ہاں جی، کیا بات کریں؟ جی غالب بھائی، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کے خیال میں کس کا حق بنتا تھا کہ وہ خلیفہ بنتے؟ آپ کا نالج بہت زیادہ ہے اسلام کے بارے میں، تو آپ کے خیال سے کس کا حق تھا خلیفہ بننے کا؟ کس کا حق تھا خلیفہ بننے کا؟ حضرت عائشہ کا میرے جی خیال جی. میں. اچھا حضرت کیا تھا؟ ہاں، وہ کیسے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جس اپنی زوجہ کو پیار کرتے تھے حضرت محمد، وہ تو حضرت عائشہ تھی. تو میں تو یہ اس بات کا قائل ہوں کہ بھائی مرنے کے بعد آدمی کی پراپرٹی اس کی بیوی کو ملنی چاہیے. اچھا سمجھ گئے آپ؟ اچھا. جس کے ہاں ہاں. بچے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، بیوی کو ملنی چاہیے تو بیوی ان بچوں کو ہی دے گی نا کل کو. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اب بیویاں تھی حضرت محمد کی 9. ٹھیک ہے، اور ان میں سب سے پرانی بیوی تھی حضرت عائشہ، اور دوسری تھی سودا. ٹھیک ہے، سودا سے انہوں نے پہلے ہی ایک حساب کی آدھی طلاق لے لی تھی، کیونکہ اس کا دن بھی حضرت عائشہ کو دے دیا تھا. اور میرے خیال میں حضرت عائشہ نے حضرت محمد کے لیے بڑی قربانیاں دی، تو میرے خیال میں تو حضرت عائشہ کو ہی ملنا چاہیے تھی خلافت. ٹھیک ہے، ایسے اس کے باپ کو دے کے سیاپا ڈال دیا. حضرت عائشہ اگلے 70-80 سال زندہ بھی رہی. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ نے تو بڑا اچھا چلانا تھا سب کچھ میرے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے. کیا حضرت علی کا حق نہیں بنتا تھا خلیفہ بننے کا؟ کیسے؟ آپ مجھے سمجھائیں کیسے حضرت علی کا حق بنتا تھا. کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے نا، حدیث میں تو آیا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. وہ فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ قریب، مطلب کہ قریب ہے میرا موت. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا موت قریب ہے، تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت. تو وہ تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ حق تو اہل بیت کا بنتا تھا خلافت. آپ سید تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں بخاری ہے، میرے نام سید ہوں، میرے علی اصغر اچھا، تو بخاری مجھے نام ہے بات میرا پورا. بتائیں کہ باپ کی جائیداد کس کو دیتے ہو آپ؟ باپ کی جائیداد تو بچوں کو ملتا ہے. تو اگر گدی ان کے نشین بچے. ہوتا ہے سید، گدی نشین ہوتا ہے سید، تو وہ گدی بیٹے کو دیتا ہے کہ بیٹی کو دیتا ہے؟ جی کیا میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. پتہ ہے نا گدی نشین کیا ہوتے ہیں؟ ہاں گدی نشین. جی تو گدی نشین بیٹے کو دیتا ہے کہ بیٹی کو دیتا ہے؟ گدی نشین تو زیادہ تر تو بیٹے کو ہی ملتا ہے باپ کی جگہ. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ رسول اللہ کی نسل جو ہے پھر حضرت فاطمہ سے کیسے چل سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت 5 ہیں، اور ان کے نام بھی بتائے ہیں. حضرت علی کا نام بتایا ہے، امام حسین کا نام بتایا ہے، امام حسن کا نام بتایا ہے، حضرت فاطمہ کا نام بتایا ہے. تو انہوں نے تو کلیئر کیا مگر ہے ایک نا کہ یہ میرے بات اہل بیت بتائیں ہے. نا، اللہ نے اگر آل رسول کو خلافت دینی تھی تو اللہ رسول اللہ کو ایک بیٹا نہیں تھا دے سکتا کہ جھگڑا ہی نہ ہوتا پھر؟ تو اگر بیٹا دیتا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اس لیے اس کو بیٹا نہیں دیا نا اللہ نے. نہیں تو اللہ کہہ دیتا نا، اللہ قرآن میں حکم نازل کر دیتا کہ رسول کا بیٹا ہے پر وہ نبی نہیں ہوگا، آخری نبی محمد ہی ہیں. ہاں وہ خلیفہ ہوگا، اللہ کر سکتا تھا نا، اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور میں اللہ کی جگہ ہوتا تو میں حضرت محمد کے بیٹے قاسم کو یا ابراہیم کو مرنے نہ دیتا، وہ زندہ رہتا، وہ اگلا خلیفہ ہوتا. اہل بیت اور وہ جھگڑا بھی نہ ہوتا، وہ اوریجنل اہل بیت ہوتا، یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا کہ داماد سے چلے گا. ٹھیک ہے، اور وہ تو پھر جو ہے اللہ کی مرضی ہے نا. ایسے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کی مرضی کا ہی سارا فالٹ ہے نا. اگر جی حضرت ایسے محمد تو کا آپ ایک بیٹا ہوتا جی تو جھگڑا بھی نہ جی پڑتا، پھر حضرت ابو بکر کو بھی پتا ہوتا. ایک حضرت محمد کا بیٹا ہوتا حضرت عائشہ سے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، اگر ایک بیٹا بیٹا ہوتا تو حضرت کیا اس کو اپنا ہاں حق ملتا تھا؟ ہاں تو اس کو پھر مل جاتا نا. حضرت ابو بکر نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا، عائشہ نے بھی ساتھ کھڑی ہو جانا تھا، پھر عمر نے بھی اعتراض نہیں کر پانا تھا. تو یہ کیا خیال مطلب ہے؟ کہ آپ کو کیسا پتا کہ وہ اعتراض نہیں کرتے؟ اچھا تو بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ اعتراض ضرور کرتے؟ یہ بتائیں نا.
نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، مگر جیسے کہ انہوں نے نہیں میں اہل یہ بیت کو کہہ رہا اپنا حق ہوں کہ، نہیں دیا ابو بکر نے، اور دوسری بات ہے کہ ان کا تو حق تھا کیوں بھائی، ان کا حق کیوں تھا یہ بھی تو بتائیں نا. یہ کیا نیپوٹزم نہیں ہے، یہ کیا نسل پرستی نہیں ہے؟ کیونکہ الزام لگاتے ہیں معاویہ پہ، نہیں اور نسل پرستی نہیں ہے، اس لیے کہ نسل پرستی نہیں آپ ہے بھی کہ تو یہی ہاں نا، تو آپ بھی تو یہی مان رہے ہیں نا. اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا نا کہ خلیفہ یار علی ہے. بھائی یہ پھر بات قرآن میں لکھ دیتے نا، حدیث میں کیوں لکھی ہے؟ قرآن میں لکھ دیتے. اللہ کی مرضی کچھ اور تھی نا، یہ تو بات ہمیں پتہ ہے. اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو علی خلیفہ نہ بنتے. مجھے بتائیں، اس کا مطلب ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ علی خلیفہ بنے. یہ حضرت محمد کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ خلیفہ ہو، مگر اللہ کی نہیں ہے. پھر آپ کی لاجک کے مطابق، میری نہیں. میری کے مطابق تو عائشہ کے علاوہ کسی اور کا خلافت پہ حق ہی نہیں تھا بھائی، سیدھی بات ہے، سمپل سی بات ہے. یہ تو میں نے اب سے نئی بار سنی ہے کہ خلافت کا یار حق میں تو حضرت عائشہ. دیکھیں، میں عورتوں کے حق کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں اس جی بات میں بالکل. مانتا ہوں کہ عورت آدمی کی پوری جائیداد اس کی بیوی کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے حضرت محمد کی جائیداد پہ ان کی بیویوں کا حق تھا، اور ان کی بیویوں میں سب سے سمجھدار میرے خیال میں عائشہ ہی تھی، اور سب سے زیادہ پیار بھی وہ اس سے ہی کرتے تھے، عائشہ سے. تو حضرت عائشہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، بس سمپل سی بات ہے. وہ حضرت فاطمہ بھی تو عورت تھی نا، تو کیا حضرت نہیں محمد نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں مانتا، کو میں فاطمہ یہ سے نہیں مانتا محبت بھائی، نہیں تھا؟ میں یہ نہیں مانتا کہ مرد کی جائیداد پہ اس کی بیوی سے زیادہ حق کسی کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت محمد پوری جائیداد حضرت خدیجہ کی ہڑپ کر گئے تھے، ویسے ہی عائشہ کے بعد پھر فاطمہ کو دے دیتے باری، ٹھیک ہے، یا حفصہ کو دے دیتے یا کسی اور کو دیتے. پھر وہ بھی، یا پھر ایک شورا بنتی تو اس میں صرف رسول اللہ کی بیویاں ہوتی، فاطمہ بھی ہوتی اس میں، چلیں ٹھیک ہے، ساری بیویاں ہوتی اس شورا میں، 9 بیویاں اور 10ویں فاطمہ، یہ مل کے پھر ڈیسائیڈ کرتی کہ ان میں سے کون خلیفہ بنے گا. تو زبردست. میں کہتا ہوں اسلام سے زیادہ امن کا کوئی دین ہی نہیں ہونا تھا دنیا. اچھا، آپ یہ مجھے بتائے، حضرت فاطمہ حضرت محمد کی بیٹی تھی، تو جو حضرت محمد جو بھی حضرت محمد کا تھا، تو اس کے حضرت محمد کے بیٹے نہیں تھے، بیٹی تھی، تو بیٹی کو ملنی ضروری تھی. یار وہ حضرت، دیکھیں مجھے بات بتائیں، ماں بڑی ہوتی ہے کہ جی، بیٹی؟ ماں بڑی ہوتی ہے کہ بیٹی؟ ماں بڑی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ام المومنین کون ہے؟ کیا فاطمہ جو تھی وہ ام المومنین آپ ان کو کہہ سکتے ہیں؟ فاطمہ ام المومنین نہیں تھی، عائشہ کو تو تو اس پھر لیے مجھے ام بتائیں، تو المومنین عائشہ کہا تو ام جاتا تھا کہ اس المومنین سے تھی کوئی نا. نکاح نہ کرے. اچھا، تو یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دل سے ان کو قوم کی ماں نہیں بنا کے گئے تھے، بس اس لیے تھا کہ ان سے کوئی نکاح نہ کرے. نہیں، دل سے، وہ تو مطلب کہ اللہ کی طرف قرآن میں آیا ہے نا کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عائشہ کو آپ اپنی ماں مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں آیا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے. تو آپ حضرت عائشہ کو اپنی ماں مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. میں اب اس آیت کا کیا مطلب ہے مجھے پتہ نہیں، مگر اچھا، میں یعنی آپ حضرت شیعہ عائشہ، ہیں، تو آپ نہیں مانتے حضرت عائشہ کو اپنی ماں. نہیں میں شیعہ نہیں ہوں، مگر حضرت عائشہ نے پھر آپ حضرت حضرت علی عائشہ سے کو اپنی ماں جنگ مانتے کی ہیں تھی. کہ نہیں مانتے؟ آپ ماں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بڑا سیدھا سوال ہے، یہاں تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ رسول کی بیویاں قوم کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ حضرت اس کی عائشہ کو اپنی ماں مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے دیکھو، میں شیعہ نہیں ہوں، جو حق ہے، جو حدیث میں ہے، میں اچھا، ان آپ کو شیعہ بیان نہیں کرتا ہیں تو ہوں. پھر تو یہ سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے نا یار میرے پیارے بھائی. پھر تو مجھے بتاؤ نا، آپ حضرت عائشہ کو اپنی ماں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ چلیں بتائیں. ٹھیک ہے، دیکھو، بتائیں چلیں. اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے، تاکہ اس سے کوئی یار نکاح پھر نہ کرے. یہ نہیں آپ کہ وہ بس بھائی، ماں بن گئی سب کی بس. ہاں. یعنی حضرت عائشہ جو ہے وہ امی اچھا، عائشہ نہیں ہے؟ آپ کے وقت کٹ گئی. میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ آپ کی امی عائشہ نہیں ہے. آپ کی آواز کٹ گئی تھی. کیا میں سمجھا میں نہیں کہ آپ کی پوچھ آواز رہا کٹ ہوں گئی کہ تھی. حضرت عائشہ امی عائشہ ہیں کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑنا ہے، آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے. حضرت عائشہ امی عائشہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھو، وہ تو چلیں آپ مطلب کہ چھوڑیں، یہ بات چھوڑ دیں، آپ یہ بات چھوڑ دیں.
चले मुझे ये बताएं आप मोमिन हैं कि नहीं? मैं अब मतलब कि मैं मोमिन हूँ बिल्कुल। मुझे 1 मिनट दे दे फिर कि हजरत वो अल्लाह आयशा ताला ने, उम्मुल मोमिनीन है, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन है, फिर तो आपकी माँ हुई कि नहीं? हाँ, मुझे 1 मिनट मुझे दे दे। एक हदीस में आया है, एक औरत ने हजरत आयशा को अम्मा कह दिया, तो हजरत आयशा ने कहा कि मैं सिर्फ मर्दों की माँ हूँ, औरतों की नहीं। तो इसका तो मतलब ये यानी था कि अल्लाह ताला आप ने औरत तो सिर्फ नहीं है ना? इसलिए ओ, ओ यार एक मिनट, ओ यार इतनी कलाबाजियां ना खाओ, मुझे मेरी ये बात तो बताओ। सुनो ना, मेरी बात। तो यानी आपकी अम्मी नहीं है हजरत आयशा, ये आपने निकाह कर लेना था ना इसलिए। नहीं मैं नहीं, देखो वह उस वक्त एक सहाबी ने कहा कि मैं हजरत आयशा से निकाह करूंगा जब हजरत मोहम्मद दुनिया से चले जाए, तो वो इसलिए ये आयत नाजिल हुई कि ओ इससे कोई चंदा निकाह मेरे, नहीं कर ये सकता, आपने इसलिए ना है। ना ना नहीं, ये ऐसी बातें ना करो, ये झगड़ा ही नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको हजरत आयशा को अपनी मां मानने पे एतराज क्या है? जैसे आपकी मां है वो आपकी मां नहीं है? आयशा ने हजरत अली से जंग की थी, हजरत अली से बहुत रखती थी, तो इसलिए मैं हजरत आयशा को चले ठीक है, नहीं आप मानता। छोड़ दे, छोड़, चले आयशा को छोड़ दें। हजरत अफसा आपकी मां है कि नहीं है? हाँ हाँ, कुरान वो इस मत मैं फिर आपको बताता हूँ कि वो इस मतलब से नहीं कहा गया था, वो इस मतलब से कहा गया था कि इससे निकाह कोई नहीं कर सकता। कोई रियल में तो सबकी माँ तो नहीं थी ना, और निकाह नहीं कर सकता था कोई कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के साथ। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ है, औरतों की भी नहीं, और मर्द मोमिनों की माएँ है, क्योंकि निकाह नहीं कर सकता कोई उसके साथ। यार वैसे आप तो, आपकी तो ना अपनी माँ पे नीयत खराब है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो भाई। मोमिनीन हजरत नहीं आयशा को नहीं सारे नहीं बोला। मुसलमान, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं ठहर जाओ यार, ऐसे कलाबाजियां ना लगाओ, आप पता नहीं, आपको अपने ईमान का ही नहीं पता खुद भी। ओ भाई मुसलमानों की माँ है वो, कुरान कह रहा है, आप मान नहीं रहे हो। आप इसलिए नहीं मान रहे हो कि आप फंस गए हो सिर्फ। ओ भाई सिंपल सी बात है, हजरत आयशा आपकी माँ है, आप नहीं मान रहे हो, पता नहीं आपकी कोई गंदी नीयत है मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मेरी क्या गंदी नीयत होगी? नहीं तो माँ क्यों कैसे नहीं मान रहे हो भाई? माँ मान क्यों नहीं रहे हो, ये बताओ ना। क्या क्या शिया आयशा को मां मानती है? आप शिया हो ना, फिर मानो ना कि आप शिया हो, तो फिर मैं सवाल बदल दूंगा ना। नहीं, मैं शिया नहीं हूँ, मगर मतलब कि मैं अहले सुन्नत भी नहीं हूँ, मैं दोनों में से नहीं हूँ मैं। आप इंजीनियर के फॉलोअर हैं सीधी तरह के। मैं इंजीनियर के भी फॉलोअर्स नहीं हूँ, मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, मगर जो उसकी अच्छी बात होगी, हक आप बात होगी, कुल मिला मैं के उसको आप कंफ्यूज हैं कि कुरान कह रहा है कि नबी की बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं, और आप क्या कह रहे हो कि वो माएँ नहीं है। माँ से आप कह रहे हो कि नहीं, माएँ उनको सिर्फ इसलिए कहा गया कि मोमिन इनसे निकाह ना करें। ओ भाई आप जी आज पैदा बिल्कुल। हुए हो, नहीं नहीं एक मिनट, स्टूपिड बात ना हाँ करो। आपकी आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही, अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। सिंपल सी बात है कि आप आज पैदा हुए हो, आप तो हजरत आयशा से निकाह कर ही नहीं सकते, तो कुरान का पैगाम तो जी हमेशा के बिल्कुल। लिए है ना, इसलिए ये आयत यहां पे अप्लाई ही नहीं होती भाई। आप हजरत आयशा के बेटे इसलिए नहीं हो कि आप उससे, ताकि आप उससे निकाह से बच जाएं, आप वाकई उसके बेटे हो भाई। तो मैं आपको जो एक बात समझाना चाह रहा था कि हजरत आयशा जो थी वो मां थी, और फातिमा जो थी वो क्या थी? बेटी थी। मां बड़ी होती है बेटी से। दूसरी बात है दमाद उधर से आके जो है ना वो सबसे बड़ा बन रहा है। और तीसरी बात यह है कि दमाद जो है फिर वो अम्मी से लड़ाइयां कर रहा है और बाद में कह रहा है कि मैं अच्छा था और अम्मी ने मेरे से माफी मांगी है। यानी बड़ा ही को बदतमीज दमाद था कि अपनी सास से लड़ रहा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह, पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि अली को खलीफा क्यों नहीं बनना चाहिए था। अली को भाई शुरू में ही खलीफा नहीं बनना चाहिए था। क्यों? अब मैं आपको बताऊं अली को क्यों खलीफा नहीं बनना चाहिए था, आपको बात लगेगी बड़ी बुरी। पता क्यों? क्यों? पता क्यों? क्योंकि अली एक नहीं तो आप डरपोक और बताइए। बुजदिल, अली एक डरपोक और बुजदिल आदमी था इसलिए। ठीक है, अबू ये तो बकर, आपके। नहीं नहीं अली, भाई आपकी इस्लामी तारीख साबित करती है कि अली डरपोक और बुजदिल आदमी था। ठीक है, अगर ये अली जंगे डरपोक, बदर, हाँ डरपोक और बुजदिल था अली, 100% मैं अभी आपके सामने साबित कर दूंगा। अली, और अली के बेटे भी अच्छा डरपोक और बुजदिल थे। अच्छा दलेरी, अच्छा मैं दलेरी वो नहीं होती, दलेरी वो नहीं होती कि आप जंग के मैदान में तलवार उठा लें। दलेरी वो होती है कि आप हक बात पे खड़े हो जाएं। अगर अली ये समझता था कि वो हक पे है
تو پھر کھڑا ہو جاتا ابو بکر کے سامنے کہ خلیفہ میں بنوں گا تم نہیں بنو گے. پھر عمر کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا کہ خلیفہ میں بنوں گا تم نہیں بنو گے. ٹھیک ہے, پھر عثمان کے سامنے بھی کھڑا ہوتا نا, خلیفہ میں بنوں گا تم نہیں بنو گے. ابو بکر اور عمر تو کوئی دھڑلے والے لوگ تھے, سن لو میری بات پہلے, دھڑلے والے لوگ تھے, لوگ ان سے ڈرتے تھے, لوگ ان کے ساتھ تھے. عثمان کی تو کوئی اتنی سنتا بھی نہیں تھا, علی تو اس سے بھی ڈر گیا. علی کیا کرتا تھا, بس پیچھے کھڑا ہو کے سازشیں کرتا تھا علی, صرف اور صرف, اور کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ کو باتیں لگیں گی بری, مگر اسلامی تاریخ اور حدیث یہ بات بار بار ثابت کرتی ہے کہ علی واز اے کاورڈ. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں آپ کو بات بتا دوں کہ عائشہ جو تھی نا, عائشہ وہ علی سے بہت دلیر تھی اصل میں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو, ایک عورت تھی اور جنگ کے میدان میں اتری تھی وہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو. اور علی جب تک دوسرے خلیفہ رہے نا, تو علی نے ایک جنگ بھی نہیں لڑی تھی. علی کی تلوار حضرت محمد کی ڈیتھ کے ساتھ ہی فوت ہو گئی تھی. تلوار تب نکلی جب خود خلیفہ بنا. علی نے کبھی نہ اپنے بیٹوں کو آگے جانے دیا. علی کے بیٹے بتاؤ حسن حسین کس جنگ میں شامل ہوئے, کس غزوے میں, جہاد میں, کوئی بتا دو کہ حسن حسین نے اتنے بندے فلاں غزوہ میں, فلاں ورما میں, بعد میں اتنی جنگیں ہوئی, کسی ایک جنگ میں عمر کے بیٹے مرے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق. ٹھیک ہے, صحیح ہے. علی کے بیٹے کسی ایک جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے, تو بتاؤ نا. اچھا مجھے 1 منٹ آپ دے دو نا. ہاں میں آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں, بتائیں اب, چلیں. جی, بات تو یہ ہے کہ قرآن کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کے لیے ہوتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہ پھر آنے والے ٹائم کے لیے بھی ہوتی ہے. ایک بات. قرآن یہ دوسری کہیں بات نہیں یہ, ہمیں بتاتا. میری بات سن لیں, اب آپ کی ایک اور مسکنسپشن سیکھ کر دوں. یہ بات مولا کہتا ہے کہ یہ والی بات ہمیشہ کے لیے اور یہ بات اس وقت کے لیے. قرآن خود نہیں کہتا کہ یہ بات اس وقت کے لیے اور یہ بات ہمیشہ کے لیے. یہ سب ملا کہتا ہے. یہ بعد میں بخاری نے, ابن ہشام نے, امام مالک نے, حنفیوں نے, فلاں ڈھمکان نے بعد میں کہا ہے کہ یہ والی آیت صرف اس وقت کے لیے تھی اور یہ اس وقت کے لیے. قرآن آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کون سی آیت اس وقت کے لیے اور کون سی آیت بعد کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے قرآن کو یہ آپ نہ کہیں کہ قرآن ایسا کہتا ہے. قرآن نہیں بتاتا ہمیں کہ یہ والی آیت اس وقت کے لیے اور یہ والی آیت بعد کے لیے. یہ آپ لوگ بڑے بڑے علماء اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہ ہاں نا, میں تو بالکل غلط کہتا ہوں. اس لیے غلط کہتا ہوں کیونکہ بڑے بڑے علماء نے تو آپ کو فراڈ لگایا ہوا ہے بھائی. ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے, جو خود قرآن بتا رہا ہوتا ہے نا اس بات کو جھوٹا کر دیتے ہیں. اچھا, اس ٹاپک کو آپ ختم کریں. اب جو کہ آپ نے کہا کہ حضرت علی ڈرپوک تھے, اس پر آتا ہوں میں. چلیں عائشہ حضرت والی بات آپ علی جو مان کہ گئے ہیں نا. پھر حضرت عائشہ کا مرتبہ جو حضرت فاطمہ سے بڑا ہے, یہ مان گئے نا. نہیں, حضرت فاطمہ کا مرتبہ تو حضرت عائشہ سے بہت بڑا ہے. اچھا, تو ام المومنین کا خطاب پھر آپ حضرت فاطمہ کو دے دیتے نا. میں تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ حضرت فاطمہ کا قرآن میں ذکر ہے, بتائیں مجھے, بتائیں. قرآن میں ذکر ہے مگر حدیثوں میں تو ہے نا اس کے فضائل, ان کے فضائل. بھائی حدیث بڑی ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ آپ کا سارا اسلام ہی الٹا ہے. قرآن میں تو سارا کچھ نہیں آتا. قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے, تو کیا آپ یہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں ہے؟ ہاں, تو یہ تو اسلام کی کمزوری ہے نا. حضرت عائشہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, بتائیں اب. ہاں وہ تو ہے نا, وہ مطلب کہ تاکہ کوئی اس سے نکاح کرے اس کے بارے میں ہے. بڑا کون ہوا پھر, بڑا کون ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں تو شیطان کا بھی ذکر آیا ہے, تو کیا وہ بڑا ہوا؟ وہ تو بڑا نہیں ہوا. تو قرآن میں شیطان کا ذکر تو برے الفاظ میں آیا نا. عائشہ کا ذکر تو اچھے الفاظ میں آیا. عائشہ کی تو یہ تو سورت برات نازل ہوئی ہے بھائی. سوری, عائشہ کے لیے تو سورت نازل ہوئی, سورت برات نہیں ہے, دوسری ہے جو کہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, عائشہ کے لیے تو کیا اس سورت کا نام ہے, میرے ذہن سے نکل گیا ہوا. ٹھیک ہے, سورۃ تحریم. حضرت عائشہ کے لیے تو سورۃ تحریم نازل ہوئی ہے نا. عائشہ کے بارے میں یہ تو نہیں بتایا گیا نا قرآن میں کہ عائشہ کی بہت بڑا مرتبہ ہے, وہ یہ ہے, وہ تو مطلب کہ ایک جگہ آیا ہے قرآن میں. نہیں, حضرت عائشہ کا مرتبہ تو قرآن میں صاف ظاہر ہے, جب اسے ام المومنین کہا گیا ہے اور ام المومنین کو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے, تو مرتبہ تو سامنے ہے.
وہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ام المومنین اس لیے کہا گیا تاکہ اسے اس وقت کوئی نکاح نہ کرے، اس وقت کے لیے یہ آیات تھی۔ وہ تو آپ بغض عائشہ میں کہہ رہے ہیں نا، آپ بغض آل ابو بکر میں کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ حضرت عائشہ کو ام المومنین کی نظر سے دیکھیں نا، بنت ابو بکر کی نظر سے نہ دیکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ دیکھو بغض تو آپ میں ہے، آپ نے حضرت علی کو ڈرپوک پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، وہ امام حسن امام حسین کو آپ نے جو ہے وہ میں نے حضرت علی کو اسلامی تاریخ کی بنیاد پہ کہا ہے، میں نے حقیقت کی بنیاد پہ کہا، مجھے حضرت علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت علی واقعی بزدل ہے۔ میرا بھی کوئی دشمنی نہیں ہے حضرت عائشہ سے، جو مطلب کہ میں جو سمجھتا ہوں سچ میں وہی آپ سے کہتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، کیا حضرت کرتے ہیں، میں آگے چلتا ہوں یار، ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ جا کے اپنا قرآن دوبارہ سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ کی فضیلتوں کو مانیں۔ میں تو کہتا ہوں حضرت عائشہ خلیفہ ہوتی کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، اتنی دلیر عورت تھی، خلیفہ وقت کے خلاف تلوار لے کے میدان جنگ میں آ گئی ہیں، بتائیں آپ خود۔ حضرت علی سے ہمت نہیں ہوئی کہ خلیفہ، حضرت علی سے خلیفہ وقت، ہاں نا، تو جنگ ہار بھی گئی، بے شک آئی تو صحیح نا، حضرت علی تو کسی خلیفہ وقت سے جنگ لڑنے نکلے ہی نہیں، ڈر کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، بہت شکریہ۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو اس وقت حضرت علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ پھر حضرت عمر کے وقت میں بھی حضرت علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، عثمان کے وقت بھی حضرت علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بعد میں معاویہ کے خلاف حضرت علی نے 2 جنگیں نہیں کی۔ ہاں تو وہ تو خود خلیفہ بعد تھے میں تو تو کی نا، حضرت نے کی نا، حضرت علی تو ڈر کے بیٹھے رہے، اپنے حق کے لیے بولے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کوئی تھا نا، غور کیجیے گا، نہیں تھا۔ یہ ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیے گا جا کے، ٹھیک ہے، غور کیجیے گا ان باتوں پہ۔ چلیں بہت شکریہ، اوکے تھینک یو۔ تو یہ باتیں مومنوں کی عقل میں کبھی نہیں آ سکتی کہ یار، بات یہ ہے کہ یہ روتے رہتے ہیں علی تھا تو یہ تھا تو وہ تھا وہ تھا، بھائی سینیریو ٹوٹلی ڈفرینٹ بھی تو ہو سکتا تھا۔ عائشہ کو اتنا برا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی عائشہ حضرت محمد نے جس لڑکی سے 6 سال کی، بھائی آپ کہتے ہو کہ ابو بکر عائشہ کا باپ تھا، یہ اس سے بڑی بیوقوفی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، علی سے بھی زیادہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کی تربیت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک بچی 6 سال کی، جب 6 سال کا بچہ نا مشکل سے ابھی اس نے روٹی کھانی سیکھی ہوتی ہے، 9 سال کی تھی وہ جب سے وہ رسول کی خدمت میں تھی، رسول نے ہی تربیت کی تھی اگلے 9 سال اس کی، وہ اپنے باپ کے پاس اتنا نہیں رہی جتنا رسول کے پاس رہی، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عائشہ جو بری تھی وہ اپنی وجہ سے تھی، وہ رسول کی وجہ سے نہیں، بھائی رسول نے جو اسے سکھایا تھا وہی کر رہی تھی عائشہ۔ اور دوسری بات ہے، عائشہ کوئی کاوڑ نہیں تھی، یہ بات ہمیں شروع سے پتا ہے اچھے طریقے سے۔ حضرت علی تو بھائی تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ پہلے 3 خلیفوں کے وقت میں بول ہی نہیں رہا، اس کی زبان ہی نہیں ہے منہ میں، اور بعد میں جو ہے وہ پھر یہ باتیں کر رہے ہیں، بھائی ایسے بات کریں، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔